بچوں کے لیے کیا کیا جائے کہ سوشل میڈیا سے دور کیا جائے انہیں، یا سمجھایا جائے، پہلے ایجوکیٹ کیا جائے بیٹا ایسے ایسے ایسے، یا کیا کیا جائے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے گھر میں چھری ہے نا؟ چھری ہے، چھری گھر میں ہونی چاہیے نا، بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے آپ نے سیب کاٹنا ہے، اس سے آپ نے کھیرے کاٹنے ہیں، اس میں ہم کاٹنا ہے. تو کیا اس چھری کو لے کے آپ، چونکہ چھری بہت اچھی ہے اور بہت کام کی ہے، تو کیا آپ اس کو ساتھ لے کے ٹوائلٹ میں تو نہیں جاتے کیونکہ وہ بہت اچھی ہے؟ آپ نماز پڑھتے وقت یہاں تو نہیں لگا لیتے اس کو کہ بھائی چھری تو بہت اچھی ہے. ہاں چھری بہت اچھی ہے جتنا اس کا استعمال ہے. سوشل میڈیا بہت اچھا ہے جتنا اس کا استعمال ہے. تو پلیز اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ جس بندے نے یہ موبائل ایجاد کیا ہے ایپل کا، اس کا پچھلے 15 دن پہلے انٹرویو آیا ہے. اس نے کہا ہے کہ میں نے تو اپنے بچوں کو موبائل نہیں دیا ہوا، اور میں تو ریکمینڈ بھی نہیں کرتا کہ اسکول اور کالج کے بچوں کو موبائل دیا جائے. تو نے کہا آپ تو اس کو بناتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں بناتا ہوں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے اپنے اخلاق کو خراب کرنا شروع کر دیں اور اپنی نسلوں کو تباہ کرنا شروع کر دیں. ہم نے تو جس پرپس کے لیے بتایا ہے. تو انہوں نے کہا آپ نے کس پرپس کے لیے بنایا ہے؟ اس نے وہ بات کی جو پہلے سے میرے دل میں تھی، اور یہ بات بہت غور سے سننے کی ہے. اس نے کہا یہ جو ٹیکنالوجی ہے، طلسماتی ٹیکنالوجی ہے، یہ ہم نے بنائی ہے نمبر 1 کمیونیکیشن کے لیے. پہلے آپ خط لکھتے تھے، 1 ہفتے بعد خط پہنچتا تھا، اور پھر 1 ہفتے بعد جواب آتا تھا. اب ایک بٹن دبائیے اور اپنے ابا سے بات کیجئے جو رہتے ہیں کسی اور شہر میں، اپنی بہن سے بات کیجئے وہ رہتے ہیں. تو ہم نے کہا ہم نے اس لیے بنایا ہے، یعنی کمیونیکیشن کے لیے. اور دوسرا ہم نے بنایا ہے انفارمیشن کے لیے. اب میں ڈاکٹر ہوں نا، تو ایک مریض آیا میرے پاس، تو میں دیکھا یار یہ خاتون پریگننٹ ہے، تو دوا میں لکھ رہا ہوں کہیں نقصان نہ ہو، تو میں دیکھتا ہوں یہ دوائی ان پریگننسی، وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں دینی، میں اس کو کرتا ہوں. تو انفارمیشن. اسی طرح آپ نے جانا ہے لاہور میں، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہاں کس جگہ پر فلاں ڈاکٹر کہاں ہے، کون سی یعنی جو بھی آپ تلاش کرنا چاہیں اس کو مل لیں. انہوں نے کہا ہم نے یہ موبائل صرف 2 کاموں کے لیے بنایا ہے، کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن. اس کا جو تیسرا کام ہے وہ ہے انٹرٹینمنٹ. اور ایپل کے بنانے والے نے کہا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے جو جگہ ہے وہ ہے پارک، وہ ہے جمنیزیم، وہ ہے آپ کی، اب میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، وہ آپ کی پھپھی کا گھر جہاں آپ جائیں گے اور اپنے پھپھی زاد بہنوں اور بھائیوں سے مل کے آئیں گے. پھپھی کا گھر جہاں آپ جائیں گے اور پورے خاندان کی برائیاں سنیں گے پھپھی سے، وغیرہ وغیرہ. یعنی یہ کہ آپ اپنے ریلیشنز کو کتنا اسٹرانگ کریں گے. تو بیسیکلی موبائل کا استعمال اور سکرین کا استعمال کمیونیکیشن کے لیے اور انفارمیشن کے لیے کمال کا ٹول ہے. انٹرٹینمنٹ کے لیے اگر ہم اس کو استعمال کریں گے تو نادر میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ سائنٹیفک بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اگلے 10 سالوں میں ہمارے ہاں وہ نسل پیدا ہو جائے گی جو کہ ویسٹ میں اب اس کا اظہار ہونا شروع ہو گیا ہے، جو بچے ڈپریشن کا شکار ہوں گے، جو انزائٹی کے مریض ہوں گے، جن کے اندر سوئسائیڈل ٹینڈنسیز ہوں گی. کبھی آپ نے سوچا کہ کوئی ایک بچہ بھی کبھی بور ہوتا ہو؟ بڑا بور ہوتا ہے. بڑے کا پرابلم ہے بور ہونا، کیونکہ بور وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس کرنے کو کوئی کام نہ ہو. جبکہ بچے کے پاس تو ارے یہ آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگانا یہ ایک نیا کام ہے، آپ کے موبائل کو دیکھنا ایک نیا کام ہے، یہ کاغذ ایک نیا کام ہے. تو بچہ تو بور ہوتا ہی نہیں. لیکن جو بچہ مسلسل سکرین کے ساتھ گلو رہتا ہے اس کا اتنا ایڈکٹ ہو جاتا ہے کہ جتنی مقدار کا اس کو ڈوپامین چاہیے اپنے دماغ کو سکون دینے کے لیے وہ پورا نہیں ہو پاتا. تو بچوں میں یہ باتیں دیکھی گئی ہیں کہ وہ بور ہونا شروع ہو گئے ہیں، وہ ڈپریشن میں جانا شروع ہو گئے اور سوئسائڈل ٹینڈنسی. اس لیے ہمیں اس کو کہیں نہ کہیں بریک لگانا ہے. اب کرنا کیسے وہ بھی تو بتا دیں. تجویز کرنے کا بہت آسان